شب برات کی رات آپ صرف ایک بار تو عمل کر کے دیکھیں، پھر اس کے برکات دیکھیں، اس کے اندر کتنی رحمتیں ہیں، کتنے چھپے ہوئے راز ہیں۔ آپ اس کو کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے 1% نہیں، 2% نہیں، 3% نہیں، 10% نہیں، 50 نہیں، 100% نہیں، ہزاروں فیصد روحانیت آپ کا مقدر ہوگی، اور ہزاروں آپ کے مسائل حل ہوں گے، ہزاروں مشکلیں حل ہوں گی، ہزاروں آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، ہزاروں آپ کی تمنائیں پوری ہوں گی۔ جو کچھ تم اپنے رب سے طلب کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے اس رات کے صدقے سے اللہ تمہیں وہ کچھ عطا فرمائے گا، جو کچھ تم مانگتے جاؤ گے اللہ اپنے فضل سے تمہیں عطا فرماتا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے، شب برات کی بڑی فضیلت ہے۔ شب برات بہت مقدس اور مبارک رات ہے، بہت عظمت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر ہر گنہگار کی مغفرت اور بخشش کی جاتی ہے، سوائے چند لوگوں کے۔ جو لوگ اس رات کے اندر محروم رہتے ہیں وہ ہمیشہ دل زنگ آلود ہو چکے ہوتی ہیں، اور زنگ آلود ہونے کی وجہ سے گناہوں کے اندر شرابور رہتی ہیں۔ شاید وہ اس رات کے اندر محروم رہتے ہوں گے، وگرنہ اس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی بڑھ کر گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش کی جاتی ہے۔ کتنی فضیلت ہے، کتنی برکات ہیں، کتنی اللہ کی کرم نوازیاں ہیں۔ اس رات کے اندر اتنا کرم، اللہ کا اتنا فضل کہ اللہ خود اپنی نظر رحمت سے، اللہ خود دنیا کی طرف اپنا تجلی فرماتا ہے، نزول رحمت فرما کے خود اپنے قدرت کاملہ سے ارشاد فرماتا ہے، کوئی ہے بخشش کا طلبگار، میں اس کی کامل مغفرت اور بخشش کر دوں۔ کوئی ہے میری رحمت کا طلبگار، میں اس کے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دوں۔ کوئی ہے بے اولاد، میں اس کی خالی جھولی کو آباد کر دوں۔ کوئی ہے بیمار، کوئی ہے تنگ دست، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا، مجھ سے مانگنے والا، میں اپنی رحمت سے، اپنے قدرت کاملہ سے جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کرتا جاؤں گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر نوافل کی کثرت کرتے، خود بھی کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے، اور فرماتے کہ ہم نے خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات کے اندر نوافل پڑھتے دیکھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی کرتے دیکھا ہے۔ پھر حضور نے خود ارشاد فرمایا، مولا کائنات فرما رہے ہیں، حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر انسان کی خوشی، انسان کی غمی، انسان کی زندگی، انسان کی موت، انسان کی رزق، انسان کی روزی روٹی، انسان کی زندگی کی فراوانی، اور یہ سارا کچھ امور جو ہیں بانٹ دیے جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ بجٹ کی رات ہے۔ اس رات کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اس رات کے اندر یا دن کے اندر جب میرا نام اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جائے، میں یا عبادت کے اندر ہوں یا میں روزے کی حالت میں، تو آپ خود اندازہ لگائیں اس رات کی عبادت کرنا اور اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا، یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ تو کتنا میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں شعور کی دولت بھی عطا فرمائی اور اس رات کی برکات بھی ہم سب کو نصیب فرمائی۔ تو اس میں یہ ہوگا، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا جب ہم اس رات کے اندر اہتمام کریں گے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے،
تو پہلا فائدہ حضرت یہ ہوگا، اس کے اندر ہمیں رمضان المبارک کی تیاری اور اس کے استقبال کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور کتنی بڑی سعادت مندی ہے جو ماہ رمضان چند روز بعد آ رہا ہے، جو 11 مہینوں کا پورے سال کا سردار بھی کہلاتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، جس کا ایک ایک لمحہ رحمتیں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ آج کامیاب لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کے حضور گریہ زاری کرتے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں، مقصد حیات کو پہچانتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں اس رات کی قدر کریں، خوشحالی چاہتے ہیں اس رات کی قدر کریں، جو کچھ تم اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہو اس رات کے اندر مانگ لو۔ آپ نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں، 6 ادا کریں۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے، علماء لکھتے ہیں جو اس رات کے اندر 100 رکعت نماز نوافل ادا کرے گا، جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کو دیا جائے گا، جنت اس کے اوپر واجب کر دی جائے گی۔ اتنی فضیلت ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، اس رات کے اندر جتنی بھی آپ کے پاس توفیق ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، درود و سلام پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، بیمار ہیں بیماری کی صحت کے لیے دعا کریں، تنگ دست ہیں عافیت کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح جو کچھ آپ کے مسائل ہیں، بے اولاد ہیں اور خیر و برکت والی، راحت اور سکون والی، ذریعہ نجات والی اولاد طلب کریں۔ جو کچھ تم مانگتے جاؤ گے اللہ عطا فرماتا جائے گا۔ پھر آپ نے اس رات کے اندر آیت الکرسی کو آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 1000 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ سجدے میں جا کے اللہ سے دعا مانگے۔ یاد رکھنا، آیت الکرسی اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اور اس کے اندر دیکھیں کہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اگر اس میں دیکھیں گے اس میں اسم اعظم بھی ہے، اس میں دیکھیں کہ اللہ کی وحدانیت بھی ہے۔ آپ پڑھ کے سجدے میں جا کے دعا کریں، جو کچھ تم مانگتے جاؤ گے اللہ تمہیں عطا فرماتا جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔